علماء اس پر میں 20 علماء آپ کو گواہ بتا سکتا ہوں کہ ہم لوگ ایک جگہ تھے تو انہوں نے ایک بزرگ کا نام لیا، ساتھیوں نے، تبلیغ والے ساتھیوں نے کہا کہ یہ مر گیا تھا اور پھر زندہ ہو گیا، پھر مر گیا، پھر زندہ ہو گیا۔ قاری عثمان دامت برکاتہم العالیہ، بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، بہت سے لوگ، ہم لوگ سمجھے، بزرگ مر گیا پھر بچ گیا، پھر دوسری تیسری مرتبہ جب مر گیا تو فرشتوں نے پوچھا کہ من ربک من نبیک ما دینک، تو اس نے پوچھا اس بزرگ نے کہ تم جو ہے نا یہ کون سی جگہ میں مجھے لائے ہو، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ ہے کون سی جگہ۔ انہوں نے کہا یہ جنت البقیع ہے، یہ جنت البقیع ہے۔ تو کہا کہ کیا مولانا الیاس کاندھلوی اور حضرت جی مولانا یوسف کاندھلوی وہ یہاں دفن ہے؟ کہا نہیں یہاں دفن۔ کہا وہ کہاں دفن ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ نظام الدین میں دفن ہے۔ تو کہا یا مجھے نظام الدین لے جاؤ یا ان کو لے کر کے آ جاؤ، اس سے پہلے کوئی بات نہیں ہوگی آپ سے۔ بولو آیا سمجھ میں کیا ہوگی؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جنت البقیع ہے، سمجھے؟ اور وہ لم یبج سارے ایسے بیٹھے ہو کہ اللہ اللہ اکبر، زندہ ہو گیا وہ زندہ ہو گیا جی، تیسری مرتبہ زندہ ہو گیا۔ آیا سمجھے؟ اب ایک آدمی کی اگر بات ہوتی نا، اب وہاں 20 لوگ بیٹھے، ایک عرب اٹھا اور اس نے کہا کہ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَجْتَمِعُوا فَاجْتَمِعُوا وَإِلَّا فَأَخْبِرُونَا فَوَاللَّهِ لَا نُحِبُّ أَن نَرَى وُجُوهَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تمہارے چہرے کو قیامت تک نہیں دیکھیں گے۔ یمنی تھا، یہ سانحہ بھی پیش آیا، سمجھے؟ اللہ کے بندوں ان باتوں کی ضرورت کیا ہے، سمجھے؟ بس وہ کہتے ہیں کہ جی کون سی جگہ ہے؟ کہتے جنت البقیع ہے۔ کہا حضرت جی الیاس کاندھلوی یہاں دفن ہے؟ کہا نہیں۔ یوسف کاندھلوی؟ کہا ادھر نہیں دفن۔ تو کہا وہ کہاں؟ کہا نظام الدین میں۔ تو کہا مجھے یا نظام الدین لے جاؤ یا ان کو ادھر لے کر۔ ہے تو جنت البقیع میں رہنا نہیں چاہتا تو پھر بھی وہ ہمارا امیر بنے گا کہ جو جنت البقیع میں رہنا نہیں چاہتا اور نظام الدین میں جانا چاہتا ہے، نظام الدین دلی میں جانا ہے۔ تم بزرگوں کو خود بدنام کرتے ہو، اکابرین کو اس طرح رسوا کر کے، غلط سلط بنا کر کے، سمجھے؟ تو فرشتے حیران ہو گئے کہ کیا کریں، یہاں سے لے جائیں ان کو یا ان کو ادھر لے کر۔ آخر کار اللہ نے فرمایا ان کو چھوڑو، اس لیے وہ دوبارہ 6 بار زندہ ہو گئے۔ سمجھ شریف میں کہ اور پھر آخر یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ باتیں کرنے کی نہیں ہیں، یہ باتیں کرنے کی، چھپانے کی۔ حضرت نے ہمیں بہت منع کیا تاکہ سانپ بھی مرے ڈنڈا بھی بچے، حضرت کے اخلاص پر کوئی فرق نہ آ جائے۔ حضرت نے بہت منع کیا لیکن پھر بھی ہم بتا رہے ہیں، سمجھے؟ اور بخاری میں اس طرح ہے کہ ایک صحابی وہ زندہ ہو گیا، میں نے ان کے 1-2 کو پکڑا جب بات ختم ہوگی، میں نے کہا ہم پاپڑے نہیں بیچتے ہیں، سمجھے بھی، پاپڑے نہیں بیچتے ہیں، بخاری ہم پڑھاتے ہیں، تم بتاؤ بخاری کے کس جگہ پر کہ مردہ زندہ ہو گیا۔ وہ صحابی بے ہوش ہو گیا تھا، مرا نہیں تھا، بے ہوش ہو گیا تھا، اس کی ہمشیرہ رو رہی تھی۔ ہمشیرے نے کہا کہ واہ جبالا اے پہاڑ، واہ سیدہ اے ہمارے سردار، واہ ماوا واہ ملجاہو اے ہمارا ٹھکانہ، اے ہمارا سہارا، اے ہمارا پہاڑ۔ تو فرشتے نے کہا کیا پہاڑ 5 فٹ کا بھی ہوتا ہے؟ فرشتے نے اس صحابی کو کہا یہ تو آپ کو پہاڑ کرے، تو پہاڑ ہے۔ تو جب وہ صحابی ہوش میں آ گیا، اس نے اپنی بہن سے کہا تم لوگوں نے رو رو کر کے مجھے پہاڑ کہا، مجھے آسمان کہا، تو مجھے فرشتے نے وہاں مذاق میں کہا تو پہاڑ ہے؟ تو تم لوگ بھی بتاؤ خدا کے لیے، کیا پہاڑ 5 فٹ کا ہوتا ہے؟ ایسا پہاڑ دنیا میں اللہ نے بنایا ہے جو 5-6 فٹ کا ہو؟ تو اس صحابی نے کہا کہ میں تمہارے اس قسم کے فضول غلو سے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، عیسیٰ کو تم جوش میں محبت میں آ کر کے ابن اللہ کہتے ہو، انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، سمجھے؟ وہ رسول اللہ ہے، وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، یہ وہ ابن اللہ کہاں سے بن گیا؟ اس کو معبود تم نے کہاں سے بنا دیا؟ یہ مسئلہ ہو گیا مولوی صاحب ہے۔ ابھی یہاں کچھ ساتھی آ گئے، یہ اپنے ان سے گلہ کرنا ہوتا، یہاں آ گئے، کہا ایک ساتھی امریکہ سے آیا، تبلیغ میں وقت لگایا، 9 سال تک اس کا کلمہ درست نہیں ہوا، 9 سال تک سورہ فاتحہ اس کو نہیں آیا،
لیکن اللہ نے ایسے اس راستے میں اس کو قبول فرمایا، اللہ نے ایسے اس راستے میں قبول فرمایا، ایسے وہ مستجاب الدعوات بن گیا کہ یہاں پانی نہیں ہے، کہتے نہیں ہے، کہتے ادھر کھدائی کرو ابھی پانی نکلے گا، کھدائی کر دی پانی نکل گیا۔ دوسرے جگہ پر کہا کہ یہاں قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ بارش نہیں ہوئی، کہا نہیں، کہا ہوگی بارش، کہتے آدھا گھنٹے کے بعد بارش ہو گئی، سمجھے؟ ادھر پانی نہیں ہے، کھودو، پانی مل گیا۔ ایسے مستجاب الدعوات تھے ایسے۔ اچھا 15 منٹ پہلے کہا کہ 10 سال تک 9 سال تک سورہ فاتح اس کو نہیں آیا، اس کے بعد آدھا گھنٹے کے بعد اس کے کرامتیں بیان کر رہا ہے، تو مجھ سے بھی رہا نہ گیا، ان کے بڑے بڑے امیر بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا ماشاءاللہ مستجاب الدعوات کو چاہیے سب سے قیمتی دعا کرے نا، یا فضول چیزوں کے لیے دعا کرے؟ کہا کہ قیمتی دعا کرے۔ میں نے کہا قرآن سے زیادہ قیمتی چیز کوئی اور ہے کائنات میں؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے مستجاب الدعوات ہے، 10 سال تک سورہ فاتحہ نہیں آیا اس کو؟ اس نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ میں سب سے بڑا بدقسمت قسم کا انسان ہوں کہ مجھے سورہ فاتحہ نہیں آتی۔ اس قسم کی واقعات کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھے؟ اس قسم کی فضول واقعات جھوٹ بنا بنا کر کے، قال رسول اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، قال اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اتنا بڑا کلام ہمارے پاس موجود ہے، سمجھے؟ اس کے باوجود جھوٹے جھوٹے واقعات بنا بنا کر کے، سمجھے؟ اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل اللہ، آؤ قرآن کی طرف، وإلى الرسول۔ اس لیے قربان جاؤں ابو حنیفہ اور شافعی مالک احمد بن حنبل کے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری ابو حنیفہ کی بات نہ چلے، تمہاری بات کہاں چلے گی؟ ابو حنیفہ نے بھی قانون یہ بنایا، اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ الکتاب والسنۃ والاجماع والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثۃ۔ ہماری قیاس معتبر نہیں ہوگی، قیاس وہ معتبر ہوگی جو المستنبط من هذه الاصول الثلاثۃ، جو ان اصول ثلاثہ سے کیا ہو؟ مستنبط ہو۔ سبحان اللہ۔ اور وہ توضیح تلوی میں مثالیں آپ نے، قیاس المستنبط من القرآن، المستنبط من السنت، المستنبط من الاجماع، ان کی مثالیں توضیح میں ہے سب۔ اس لیے مولوی صاحب اس قسم کے غلو نہ کرو یار، سمجھے؟ کل پرسوں ایک شاگرد آیا کہ اکابرین علماء دیوبند، میں کہا اکابرین علماء دیوبند کی جوتیوں پہ قربان جاؤں، تمہیں کیا گولی لگی ہے؟ صحابہ کی حالت کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس وقت کے علماء نے کتابیں لکھی ہے کہ جو غلو کو جانتے بھی نہیں تھے، غلو کو گناہ کبیرہ سمجھتے تھے، مبالغہ آرائی کو گناہ کبیرہ سمجھتے تھے۔ الذہبی اقوالہ کالذہب، سب کو سبحان اللہ۔ علامہ ذہبی اقوالہ کالذہب، اس کے اقوال ذہب۔ علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے یہ حضرات جبال العلم، راسخ فی العلم، یہ حضرات۔ جیسے ہم قرآن کے ختم نکالتے ہیں نا، حافظ ابن حجر سیاست تک اس طرح ختم نکالتا تھا۔ اللہ اللہ، بار بار جو آدمی احادیث رسول کا تکرار کرے، اس کے ذہن میں جو حدیثیں ہوں گے وہ کون سے مولوی کا ہوگا؟ حدیثیں اس کے سامنے ہوں گا۔ آپ کا کوئی شیخ الحدیث 25 سال سے بخاری کا ایک حصہ پڑھاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بخاری ثانی میں کیا ہے۔ 25 سال سے ترمذی پڑھا رہا ہے، بڈھا ہو گیا 80-90 سال کی عمر میں، لیکن 2 کتابیں اس نے حدیث کی پڑھائی، باقی سیاست اس نے پڑھایا بھی نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو باقاعدہ احادیث کا تکرار کرتے تھے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔